کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ہونے والے جو حادثات ہیں وہ ایک یوں سمجھے کہ اس میں کنسسٹنسی ہے. آپ کو روز ایک نیا حادثہ, کئی بار دن میں کئی نمبر آف حادثات جو ہوتے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ نیپا چورنگی میں ایک حادثہ پیش آیا جس پر ایک خاتون اس سے متاثر ہوئی ہے. تو یہ بے قابو اور بے ہنگم ٹریفک ہم دیکھتے ہیں تبادلے ویٹا چورنگی اف آئی ایم ناٹ رانگ جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے. لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ جو چہرے ہمیں منظر نامے پہ نظر آتے ہیں, بڑے چہرے, ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی اب نئی بھرتیاں ہو گئی ہیں, اب کچھ نئے چینجز کیے جائیں گے, اب کچھ سختیاں کی جائیں گی, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایکسیڈنٹس 4 روز بعد 3 روز بعد دوبارہ سے رپورٹ ہونے لگتے ہیں. لیکن اس نظام میں بہتری نہیں آتی جس سے متاثر ہو رہی ہے کراچی کی وہ عوام جو آئے روز ٹائروں کے نیچے کچلی جا رہی ہے. میرے خیال سے اب وہ پیرل بھی ہم ڈرا کرنا چھوڑ دیں کہ جی یہ کیمرے لگانے کے بعد دیکھیں نا کیمرے تو لگا دیے گئے ہیں, واٹس آفٹر دیٹ, بیکاز کیمرے صرف پکڑیں گے ڈیجیٹلی, آن گراؤنڈ چیزیں بہتر کیسے ہوں گی. ایون آن لائن ٹریفک رولز متعارف کروا دیے گئے ہیں, اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ایکسیڈنٹس تو نہیں کم ہوئے ہیں. جن کی ہم بات کر رہے ہیں ٹینکرز اور ڈمپرز کی اور ٹرکس کی, پرابلم اس کے کتنے اس میں سے جعلی نمبر پلیٹ کے چل رہے ہیں سادیہ. تو ایک عام شہری ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ وہ بلوچ سے اوپر چڑھ رہا ہے, وہ نیپا سے آگے جا رہا ہے, گلشن چورنگی سے آگے جا رہا ہے, کورنگے آ رہا ہے, جہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کی ایک اچھی سی تصویر آ جاتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے اس کے پاس کہ آ جائیں جناب بل بھر دیں. لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں اس پہ اب تک کارروائی کیا, ٹوڈیز مین فوکس از ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیا ہوئی ہے. ترجمان حکومت سندھ سیدہ تحسین عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحسین السلام علیکم, بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کے لیے. مجھے یہ شیئر کرتے ہوئے بھی بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے. ہم اللہ کا ویسے شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک امپلائی ہے ہمارے اپنے چینل کا, 2 دن پہلے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا حادثہ پیش آیا, اور یہیں برج کے اوپر, برج کے اوپر ڈمپر اگر مار رہے ہیں آپ کو تو آپ کو اس کے بعد رہ کیا جاتی ہے چیز برج پہ چڑھائی کے وقت, جہاں پہ آلریڈی آپ کو سپیڈ سلو رکھنی ہے لیکن وہاں بھی شہری محفوظ نہیں ہے, سڑک پہ محفوظ نہیں ہے. سو مائی کویسچن از تحسین صاحبہ, کچھ ڈی آئی جی ٹریفک کے تبادلے بھی ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ہوئی ہیں. امڈسٹ آل دس یہ چیزیں رک نہیں رہی ہیں آپ لوگوں کے سارے ایفرٹس کے باوجود, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ گڈ مارننگ بوتھ آف یو. فیصل, یقیناً یہ بہت قابل افسوس واقعات ہیں جو کہ اس طرح ہمارے شہر میں ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہم چیزیں ریفارمس بھی لے کے آئے ہیں, ہم نے ڈفرینٹ سسٹم بھی انٹروڈیوس کروائے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم پہ اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے. ہم نے فائنس وغیرہ اسی لیے رکھے ہیں کہ خدا نخواستہ انسان کی جان سے بڑھ کر پیسے نہیں ہوتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہ آئے فائن میں, لوگ اتنا جو ہے وہ لاز کو رولس کو فالو کریں, لیکن انفارچونیٹلی چیزیں جو ہے وہ فالو نہیں کی جا رہی ہیں. اور پھر ایک چیز ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں کراچی جو ہے وہ صرف سندھ کا جو ہے وہ اکنامک ہب نہیں ہے, پورے پاکستان کا ایک اکنامک ہب ہے وہ. تو یہاں سے پورے ملک سے ٹریفک آ رہا ہے. ہمیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم چیزیں کرنا نہیں چاہتے, ہم یقیناً چیزیں کر رہے ہیں لیکن ہم بہت سارے چیلنجز فیس کر رہے ہیں. پورے ملک سے جو ٹریفک کا فلو ہے وہ کراچی میں ہی آ رہا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے جب وہ سامان لوڈ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں چیزیں تو زیادہ تر ہیوی ٹریفک ہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم نے جو اپنی جو ریفارمس بھی لے کے آئے ہیں, جو پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہیں, اس میں ہم نے ٹائمنگس فکس کیے ہوئے ہیں کہ جی صبح 6 سے رات 10 بجے تک جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کے لیے الاؤ نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جیسے واٹر ٹینکرز ہیں, اس طرح کی جو چیزیں, یا سالڈ ویسٹ کا ہے جو کہ ویسٹ اٹھا کے آپ کو ڈسپوز آف کرتا ہے سٹی سے, تو وہ ان کی ٹائمنگس میں ان کو ریلیکس کیا گیا ہے. کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی تھا, کیونکہ اب ہم نے جب تمام ٹریفک کو بند کر دیا تھا تو ہم پہ بہت زیادہ پریشر آیا تھا کہ جس شہر میں پھر کچرا اگر نظر آ رہا ہے تو پھر ہمیں بلیم نہ کریں, کیونکہ ہم تو کچرا اٹھا ہی نہیں پا رہے, ہمارے ٹینکرز تو موو کر ہی نہیں پا رہے ہیں سٹی میں. تو اس کے باوجود ہم نے جس طرح کی ہم نے فائنس میں بہت زیادہ اسٹرکٹ کیا. ہم نے جس طرح اگر کوئی ہیلمٹ نہیں پہن رہا ہے یا کوئی اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے, ٹرک ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے اوور اسپیڈنگ کر رہی ہے, اس پہ جتنے ہیوی فائنس لگائے, اسی لیے لگائے سعدیہ فیصل کہ لوگ ایٹ لیسٹ پیسوں کے ڈر سے ہی چیزوں کو فالو کریں, کیونکہ انسانی جانوں کی تو یہاں کوئی ویلیو لگتی ہی نہیں ہے. کہ لوگ جس طرح وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے بھی روڈ پہ دیکھا ہوگا رانگ وے کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. موٹر سائیکلسٹ جو ہے ان کے لیے بھی اسی لیے میں آپ کے ساتھ اگری اس سے کم نہیں کر سکتی. جو آپ باتیں کر رہی ہیں نا, اگر اس پرسپیکٹو سے میں دیکھوں نا تو آپ بالکل ٹھیک بات کریں.
لیکن جس پرسپیکٹو سے میں اور فیصل بات کر رہے ہیں نا, جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کے اپنے اوپر نہیں بیتتی ہے آپ کو تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا, تو ہم ایک ایسے دکھ میں اس وقت مبتلا ہیں جہاں ہمارا ہی ایک کلیگ, ایک کائنڈ اور ایک بہت ہی ہمبل کلیگ, جو کہ شاید اپنا خرچہ بھی نہیں خود اٹھا سکتا ہے, وہ دن میں پل کے اوپر سے آپ کیسے الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کسی ڈمپر کو, مطلب ایک مسئلہ نہیں ہے یہاں پر رات اور دن کا ایک الگ معاملہ ہے کہ کوئی ڈمپر دن کے اوقات میں کیسے نکل جاتا ہے, معاملہ یہ ہے کہ جن راستوں سے انہیں الاؤ نہیں ہے وہ وہاں سے کیسے اتر جاتا ہے, اور اگر کسی غریب کی جان خطرے میں آتی ہے تو اس کا کیا پرسان حال ہے, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا سندھ حکومت اس کی ذمہ داری لے گی؟ جو فریکچرز اس شخص کو ہوئے ہیں, جو اسے میڈیکل بلز پے کرنے ہیں, کیا اس کی سندھ حکومت ذمہ داری لے گی یا ٹریفک پولیس اس کی ذمہ داری لے گی؟ دیکھیے ہم ہی ذمہ دار ہیں, میں ایسا بالکل نہیں کہوں گی کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بیکاز گورنمنٹ ہماری ہی ذمہ داری ہے. اگر کچھ ایسے حادثات ہو رہے ہیں تو ہمیں قصوروار ٹھہرایا جائے گا کیونکہ ہم رول کر رہے ہیں صوبے کو. لیکن اگین میں کہوں گی کہ ابھی بھی اگر آپ سعدیہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو حادثات ہو رہے ہیں اس پہ کمی آئی ہے جب سے ہم نے یہ جو ہے ٹریفک رولز میں سختی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو حادثات اگر آپ 2024 کے فگرز اٹھا کے دیکھیں اور آپ 25 کے فگرز 24 کے اور 26 میں ٹل ناؤ تو چیزوں میں کمی آئی ہے. لیکن جس طرح کے جو لوگ وائلیشن کر رہے ہیں وہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں, وہ گاڑیاں بھی ضبط ہو رہی ہیں, اس کے ڈرائیورز کو بھی پکڑا جا رہا ہے, ان پہ ہیوی فائنس بھی لگائے جا رہے ہیں. تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم نے 100% قابو پا لیا ہے اس طرح کے حالات میں, یقیناً بہت زیادہ چیلنجز ہیں, میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت بالکل. اور تحسین صاحبہ لیکن ہم لوگوں کو مسلسل قطع کلامی کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اگر آپ کہیں گے قطع کلامی کی معذرت, جی جیسے کہ آپ نے خود بھی یہ گفتگو کی, یہ بات ٹھیک ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اور ہمارے یہاں جو کلچر ہے کراچی میں, چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بھئی ہے کلچر رانگ سائڈ آنے کا, اور کوئی رائٹ سائڈ جا رہا ہو اور اگر اس کو وہ کہے کہ آپ رانگ سائڈ آ رہے ہیں تو اگلا کہتا ہے کہ تم کون. تو یہ ایک چیز ہے, اور یہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. بہت سے علاقے میں نام لے لوں, اور ابھی اسکولس کی چھٹی جس وقت ہوگی اس وقت ایسا رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں. میں باقی ساری جگہ چھوڑیں, میں آپ کو 2-3 نام دے دیتا ہوں, جس میں سے سب سے بڑا ملینیم اور دوسرا ہے آپ کا جوہر چورنگی. اتنا زیادہ رانگ. نا یہ جو ہم نے ایک بنایا تھا ای چالان جس میں ٹریفک پولیس والوں کو کہا تھا کہ اب کی ضرورت نہیں ہے, وی ور لائک اوہ ہم تو دبئی بنا دیا. دیٹ واز اے گڈ تھنگ کہ جی آپ کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے, وہ پیچھے سے مانیٹر کرے اور آپ کے گھر چلان آ جائے, دیٹس اٹ. بٹ ڈو یو تھنک کیا آپ لوگوں کو اب سوچنا پڑے گا اس پہ کہ جی تھوڑا سا اس کو ہائیبرڈ نظام کرتے ہیں, جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ اسٹیشن لازمی کرتے ہیں سارجنٹس کو, بیکاز عوام تو نہیں آ رہے باز, ٹھیک ہے. ٹریفک یہ آپ کے جو ڈمپر ٹینکر والے ہیں یہ بھی نہیں آ رہے باز, یہ بھی ماشاءاللہ سے رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل والے بھی رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں, گاڑی والے بھی رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں. سو ڈو وی نیڈ اے ہائیبرڈ سیٹ اپ؟ دیکھیے ہم وی آر ورکنگ آن اٹ فیصل. اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ پہ بھی کام اس وقت چل رہا ہے, اب وہ بہت جلدی چیزیں جو ہے وہ لانچ بھی ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ڈیجیٹلائزیشن ہے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے, اس طرح کی تمام چیزوں پہ وی آر ورکنگ آن اٹ. لیکن اگین میں کہوں گی کہ ہمارے لوگوں کا کوآپریشن بہت ضروری ہے. اگر آپ نے جیسے جوہر کی بات کی, بیکاز میں بھی جوہر میں رہتی ہوں, اگر آپ نے جو بھی برج وہاں پہ جو بن رہا ہے وہاں پہ دیکھیں جو کیمراز لگائے تھے وہ تمام کیمراز غائب ہو چکے ہیں. تو ہمارے لوگوں میں بھی تھوڑا سا سیوک سینس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی آئی تھنک we should work on it as well, because اس طرح کے جہاں جہاں کیمراز لگے, میں نے بہت سارے ایسے سگنلز دیکھے کہ جس میں کیمراز لگے تھے اور وہ کیمراز اب غائب ہو چکے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں آپ کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اپنے عوام کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, جہاں آپ نے بات کی کہ جس کا اپنا کوئی جائے, تو دیکھیں جو جتنے لوگ ہیں یہ ہمارے ہی اپنے ہیں نا. یہ تو آپ ہمیں خبر دے رہی ہیں کہ جو کیمرے لگائے گئے تھے وہ کیمرے چوری ہو گئے. یہ میں نے خود وٹنس کیا ہے. یہ میں کوئی پارٹی یا میں گورنمنٹ کی لائن نہیں دے رہی ہوں, بیکاز میں یہاں رہتی ہوں, میں یہاں پہ نکلتی ہوں باہر, تو میں نے دیکھا کہ جو کیمرز میرے ڈرائیور نے دکھایا کہ باجی دیکھیں یہاں کے سارے کیمرز ہٹ گئے. یہ اسپیسیفکلی تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہر میں کہہ رہی ہوں یہ جو بن ہاشم کے بالکل سامنے والا سگنل ہے, یہ منور چورنگی پہ. تو اب دیکھیں ہم لوگوں کے ہر پول پہ تو پولیس نہیں کھڑی ہوگی نا, تھوڑا سا تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, تھوڑا سا ہمارے عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے. I'm not saying کہ we are not responsible, جی ہمیں responsible ہیں. ایبسولوٹلی آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. لوگوں کو خود بھی اپنے شہر کو جو ہے نا, آپ چاہتے ہیں آپ اچھے شہر میں رہیں, آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا جو آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے دیا جا رہا ہے. لیکن آپ نے اس سائیکولوجیکل افیکٹ کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا جہاں پر رولز صحیح فالو نہیں ہوتے, چھوٹے رولز صحیح فالو نہیں ہوتے, اور اسٹیٹ ان رولز کو فالو کرنے کے لیے سخت
कार्रवाइयाँ नहीं करती, वो प्रॉम्प्ट कार्रवाइयाँ नहीं करती, वहाँ पर लोग इस सिस्टम को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। यानी छोटी चोरियाँ, मॉबिंग और इस तरह के हम मगिंग और इस तरह के वाक़यात जब देखते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, ये 10,000 इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको लगता है कि ठीक है, दे कैन गेट अवे विद दिस। तो हमें मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी जगहों पर जो छोटे छोटे वाक़यात हो रहे होते हैं उन पर सख्ती करनी होगी और इसको कंसिस्टेंट रखना होगा ताकि लोगों को लगे कि दे हैव टू टेक इट सीरियसली। देखिए, हम सख्ती ही कर रहे हैं। हम अगर उन पे वो कोई भी रूल की वायलेशन करते हैं, अगर उन पे फाइन्स लग रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ ज़ब्त हो रही हैं, तो ये सख्ती ही तो है। लेकिन उसमें हमारी अपोज़िशन भाई जो हैं, वो नहीं सोचते रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी कि भाई ये आपके सूबे, आपके शहर की बात है, वहाँ के लोगों की बात है, उनकी जानों की बात है। सियासत करने के लिए हमारे पास थाउज़ेंड्स ऑफ टॉपिक्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों पे सियासत करें जिससे हमारे लोगों की जानें वो अफ़ेक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी हम चीज़ें, आपको भी रिपोर्ट होती होंगी चीज़ें, कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी हमने जहाँ वो की कि जी इतने तो आपने पहले रोड बनानी चाहिए था, आपने इतने बड़े-बड़े फाइन्स लगा दिए। रोड बनना भी चाहिए, उस पे भी वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन इंसानी जान को उससे आप कनेक्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि रोड खराब है इसलिए हम जो है फाइन नहीं लगाएंगे, इसलिए लोग जो है वो वायलेशन करते रहेंगे, इसलिए लोगों की जानों का नुकसान होता रहेगा। तो मुझे लगता है वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जी ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट के फ्लॉज हैं आप निशानदेही करें, आप उनको आइडेंटिफाई करें, हम बैठें, हम तनकीद भी सुन रहे हैं, हम इस पे आपकी तनकीद हम बड़ा कंस्ट्रक्टिव ले रहे हैं कि हम और बेहतर कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को। लेकिन आप इन चीजों को जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करना कि आवाम पे बर्डन डाला जा रहा है। जाते जाते एक लास्ट कमेंट हमें आपसे रेबीज पर भी लेना है। आए रोज कुत्ते के काटने के वाकयात पेश आ रहे हैं, लोगों को वैक्सीन तक मुहैया नहीं होती और फिर हम आके फंस जाते हैं कहीं ना कहीं इस मामले पर कि इन कुत्तों को वैक्सीनेट करना है, मारना है, अगर रखना है तो कैसे कंटेन करनी है बीमारियां। नहीं, देखिए, जहाँ पे वैक्सीन्स की कोई कमी नहीं है, बिकॉज इस पे मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है। वैक्सीन हर जगह, बल्कि जो उसके सेंटर्स थे उसकी एक्सपेंशंस बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे कराची में अगर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं और उसकी कोई कमी नहीं। जहाँ तक कुत्तों की बात की, देखिए हमने अब जो है वो WHO के मेथड को जो अडॉप्ट किया है। हम उनकी जो है वो कलिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल हम उनको कह रहे हैं कि जिनको न्यूट्रल किया जाए, उनकी स्टेरिलाइजेशन की जाए ताकि वो किसी के लिए भी हार्मफुल ना रहें। तो उसके लिए भी हम चाहे आप इंटीरियर में ले जाएं, हाँ बाज़ औक़ात जो आप कह रही हैं केसेस रिपोर्ट होते हैं डेथ के, वो जब लोग समझते हैं शायद कि ये जो है वो क्योरेबल नहीं है, हालांकि अगर इसकी टाइमली ट्रीटमेंट की जाए तो इट्स 100% क्योरेबल। इसकी कोई ऐसी जानी वो नहीं है कि जी अगर आप उसने काट लिया तो आपने मरना ही, अल्लाह ना करे। लेकिन लोग रिपोर्ट बड़ा देर से करते हैं। इंटीरियर में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जी कुछ मिथ ऐसी है कि वो अपने ही हकीमों के पास जो है वो इस तरह के ले जाते हैं जिनकी एक्सपर्टीज नहीं होती है और वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं या बड़े भी एडल्ट्स भी जो है अपनी जान से गए। तो हमारे पास, मैं आपकी तवज्जो से बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। तमाम सेंटर्स में जो हैं वो वैक्सीनेशन मौजूद हैं, उसके कंसर्न डॉक्टर्स मौजूद हैं। कुत्तों की जो आपने बात की को हम उसकी जो है बिल्कुल भी एक प्रॉपर वो जो इंटरनेशनल वे है कि जी उनको न्यूट्रल किया जाए, उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। और उन केसेस में भी अभी आई एम नॉट सेइंग कि जी 100% केसेस जो है वो खत्म हो गए, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कमी आई है और हम मज़ीद उस पर काम कर रहे हैं। सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं वो काम भी होगा, बिकॉज आप ही हाईलाइट कर रही हैं, आप ही गवर्नमेंट और आप ही बता रही हैं कि फ़लाँ जगह पे कैमरे लगाए गए थे, वो अब कैमरे हम में नहीं रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।